السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے فضل سے قرآن کریم کی ایک بہت ہی اہم، بہت گہری سورت التکاثر پر کچھ بات چیت کریں گے۔ چھوٹی سی سورت ہے مگر سبحان اللہ کتنے بڑے سبق ہیں اس میں۔ جی بالکل، الحمدللہ۔ یہ صورت تو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیسے یہ دنیا کی چیزوں کی کثرت کی خواہش، مال، اولاد، مرتبہ، ہاں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ۔ جی بالکل، یہ تکاثر کہلاتا ہے۔ کیسے یہ دور انسان کو اللہ کی یاد سے اور جو اصل منزل ہے یعنی آخرت، اس سے بالکل غافل کر دیتی ہے۔ تو یہ تو بہت اہم موضوع ہے۔ آئیے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس سورت کی آیات میں غور کرتے ہیں انشاءاللہ، اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، آیت 1۔ تمہیں کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا ہے۔ یہ الہاکم لفظ مطلب کسی چیز کا بالکل آپ پر چھا جانا ہے نا؟ جی بالکل۔ لہو کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو انسان کو اصل مقصد سے ہٹا دے، اور تکاثر جیسا آپ نے کہا کثرت سے ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی، جمع کرنے کی، ایک دوسرے پر فخر کرنے کی دوڑ۔ تو یہ صرف پیسہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ صرف پیسہ نہیں ہے، یہ مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، خاندان کا بڑا ہونا، قبیلہ، طاقت، عزت، شہرت۔ آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو سوشل میڈیا فالوورز، گاڑیاں، گھر، ہر وہ چیز جس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے اور فخر کیا جائے، وہ تکاثر میں آ سکتی ہے۔ اچھا۔ جی، مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ چیز انسان کو اللہ کی اطاعت سے، آخرت کی تیاری سے، یہاں تک کہ موت کو یاد کرنے سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ بس اسی دھن میں لگا رہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہو۔ اور یہ غفلت یہ کب تک رہتی ہے؟ مطلب انسان کب ہوش میں آتا ہے؟ اگلی آیت شاید اسی بارے میں ہے، حتیٰ زرتم المقابر، آیت 2، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ اللہ اکبر! یعنی یہ دوڑ، یہ مقابلہ، یہ غفلت، یہ چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ زرتم المقابر، تم نے قبروں کی زیارت کی۔ یہ اصل میں موت کا ایک بہت ہی، آپ کہیں، بلیغ انداز میں ذکر ہے کہ تم مر گئے اور قبر میں پہنچ گئے۔ تو زیارت کا لفظ یہاں موت کے معنی میں ہے؟ جی، ایک طرح سے، یعنی تمہارا سفر دنیا میں ختم ہوا اور تم قبر تک پہنچ گئے۔ انسان پلان بناتا رہتا ہے، لمبی امیدیں رکھتا ہے، اور اچانک فرشتہ آ جاتا ہے، تب آنکھ کھلتی ہے، مگر وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل، وقت ختم۔ یہ آیت کتنی بڑی یاد دہانی ہے کہ زندگی کتنی عارضی ہے اور یہ دنیا کی چمک دمک ایک دھوکہ ہے۔ واقعی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے، آیت 3، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لوگے۔ کلا، یہ بہت سخت لفظ ہے، مطلب خبردار، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے جیسا تم کر رہے ہو، یہ طریقہ غلط ہے۔ سوف تعلمون، بہت جلد، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لوگے۔ کیا جان لیں گے؟ اپنی اس غفلت کا انجام۔ یہ جاننا موت کے وقت بھی ہو سکتا ہے، قبر میں بھی، اور قیامت میں تو یقیناً ہوگا۔ یہ ایک وارننگ ہے، ایک طرح کی ڈانٹ ہے کہ باز آ جاؤ اس تکاثر سے۔ اور پھر فوراً ہی اسی بات کو دوبارہ دہرایا گیا ہے، ثم کلا سوف تعلمون، آیت 4، پھر ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لوگے۔ یہ تکرار کیوں؟ جی، یہ تکرار تاکید کے لیے ہے، معاملے کی سنگینی بتانے کے لیے کہ یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، اس کا نتیجہ یقینی ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلا سوف تعلمون موت اور قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا قیامت کے دن حساب کتاب اور جہنم کی طرف۔ اچھا، یعنی ہر مرحلے پر پتہ چلے گا۔ جی، ہر مرحلے پر حقیقت کھلے گی۔ اللہ اکبر! یہ بار بار یاد دہانی ہے کہ سنبھل جاؤ، وقت ہے۔ تو پھر اگلی آیت، آیت 5، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم یقینی علم کے ساتھ جانتے۔ یہاں علم الیقین کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی حد تک پہنچا ہوا علم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں واقعی وہ یقینی علم ہوتا نا، کس چیز کا علم؟ اسی بات کا کہ اس تکاثر اور غفلت کا انجام کیا ہے۔ اگر تمہیں علم الیقین ہوتا تو تم کبھی اس راستے پر نہ چلتے۔ جیسے کسی کو یقین ہو کہ آگے آ گئے تو وہ بچتا ہے نا۔ بالکل۔ تو قرآن اور سنت ہمیں یہی علم الیقین دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ ہم یا تو اس پر توجہ نہیں دیتے، یا وہ علم ہمارے دلوں میں یقین کی کیفیت پیدا نہیں کرتا۔
اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ علم علم الیقین بن جائے۔ آمین۔ تو وہ انجام کیا ہے جس کا علم الیقین ہمیں اس غفلت سے روک سکتا ہے؟ اگلی آیت بتاتی ہے لَتَرَّوُنَّ الْجَحِيمَ، آیت 6، تم ضرور بضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ انجام۔ لَتَرَعُنَّ، اس میں لام تاکید بھی ہے، نون تاکید ثقیلہ بھی، مطلب یہ دیکھنا اتنا یقینی ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کن کے لیے ہے یہ؟ ان لوگوں کے لیے جو تکاثر میں پڑے رہے، غفلت میں رہے اور توبہ نہیں کی، انہیں جہنم دکھائی جائے گی۔ یہ مستقبل کی بات ہے، لیکن اللہ ایسے بیان فرما رہے ہیں جیسے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آمین۔ یہ تو بہت سخت وعید ہے۔ بہت زیادہ۔ اگر انسان کو دنیا میں اس کا علم الیقین حاصل ہو جائے تو اس کی تو زندگی بدل جائے۔ اور یہ دیکھنا کیسا ہوگا؟ کیا بس دور سے ایک جھلک ہوگی؟ اگلی آیت 7، ثم لترغنها عین الیقین، پھر تم اسے ضرور یقینی دیکھنے کے طور پر دیکھو گے۔ جی، یہاں عین الیقین ہے۔ پہلے علم الیقین تھا، یعنی یقینی جاننا۔ اب عین الیقین ہے، یعنی آنکھ سے یقینی طور پر دیکھنا، مشاہدہ کرنا۔ یعنی بالکل سامنے۔ بالکل سامنے۔ ایسا دیکھنا کہ کوئی شک، کوئی وہم، کوئی گمان باقی نہ رہے، حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ علم سے بھی اگلا درجہ ہے۔ قیامت کے دن یہ ہوگا، لیکن فائدہ اسی کا ہے جو علم الیقین کی بنیاد پر دنیا میں عمل کر لے، اس عین الیقین سے پہلے۔ سبحان اللہ، یعنی علم سے مشاہدے تک کا سفر۔ تو یہ صورت غفلت سے شروع ہوئی، موت، وارننگ، علم الیقین، پھر جہنم کا مشاہدہ، اور آخر میں 8ویں آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ آیت تو ہر ایک کے لیے ہے، صرف غافلوں کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے۔ النعیم یعنی ہر قسم کی نعمت، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے۔ کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں؟ سب کچھ، زندگی، صحت، آنکھیں، کان، عقل، ہدایت، ایمان، قرآن کا علم، مال، اولاد، اچھا خاندان، امن و امان، فارغ وقت، حتیٰ کہ پینے کا ٹھنڈا پانی، سایہ، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کی نعمت ہے۔ اور ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ جی، لتسألن، یہاں بھی وہی تاکید ہے، ضرور بضرور پوچھا جائے گا۔ کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، شکر ادا کیا یا ناشکری کی، اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا یا نافرمانی میں، ہر نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف گناہوں سے بچنا کافی نہیں، بلکہ نعمتوں کا صحیح استعمال اور شکر بھی ضروری ہے۔ بالکل، حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ آیت عن النعیم ان سب کو شامل ہے۔ یہ احساس دلاتی ہے کہ سب کچھ امانت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا کی چیزوں کی دوڑ غافل کرتی ہے۔ یہ غفلت موت پر ختم ہوتی ہے، پھر انجام سامنے آتا ہے، جہنم کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور پھر ہر نعمت کا حساب ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ صورت ایک طرح سے آئینہ دکھاتی ہے کہ دیکھو، کہیں تم بھی تو اس دوڑ میں شامل نہیں ہو گئے، کہیں تمہاری زندگی کا مقصد صرف دنیا سمیٹنا تو نہیں بن گیا۔ یہ ہمیں اپنی ترجیحات ٹھیک کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ دنیا میں رہو، نعمت استعمال کرو، مگر آخرت کو یاد رکھو، آخرت کو ترجیح دو، نعمتوں پر شکر کرو، انہیں اللہ کے راستے میں لگاؤ، دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھو، نہ کہ بس یہیں کھو جاؤ۔ واقعی یہ بہت ہی اہم پیغام ہے، بار بار پڑھنے اور سوچنے والی صورت ہے۔ اصل کامیابی تو اللہ کی رضا میں ہے نا، مال کی کثرت میں نہیں۔ یقیناً، اور آخری آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر نعمتوں کا شکر کیا، صحیح استعمال کیا، تو یہی نعمتیں جنت کا ذریعہ بنیں گی، اور اگر ناشکری کی، غلط استعمال کیا، تو یہی وبال بن جائیں گی۔ اچھا، تو نعمت خود بری نہیں، ہمارا رویہ اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ بالکل، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اس صورت کے پیغام کو دل میں اتارنے کی توفیق دے، آمین۔ اور ہمیں تکاثر کی بیماری سے بچائے اور اپنی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔